بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر دوبارہ سبز میدانوں کا رخ کرنا کرکٹ کی دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستانی ستاروں کو ہی لیجئے، کئی بار جگمگائے اور ٹمٹمائے ہیں۔ ماضی قریب میں جن ستاروں نے غروب ہونے کی کوشش کی ان میں مرد آہن عمران خان سر فہرست ہیں، جنہوں نے 1987 کے عالمی کپ کے بعد میدانوں کو خیر باد کہا، لیکن صدر ضیاء الحق کے کہنے پر 18 جنوری 1988 کو دوبارہ قومی ٹیم کی قیادت کا تاج سر پر سجایا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف مین آف دی سیریز رہے۔ پھر کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے 1992 کا عالمی کپ جیت کر پاکستانی کرکٹ کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینے والا دوسرا بڑا نام عظیم بلے باز جاوید میاں داد کا ہے، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کرکٹ کی دنیا سے منہ موڑا اور پھر وزیر اعظم کے اصرار پر فیصلہ واپس لیا۔ تاہم ان کی عظمت محض میدان میں رہنے سے وابستہ نہ تھی، لہٰذا میاں داد انہی کارناموں کی بدولت پہچانے گئے جو وہ پہلی ریٹائرمنٹ سے قبل انجام دے چکے تھے۔ پاکستانی کرکٹ میں جس کھلاڑی کی ریٹائرمنٹ اور پھر دستبرداری سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئی وہ مایہ ناز بلے باز محمد یوسف ہیں۔ مولانا کو قبول اسلام کے ساتھ ہی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ جب وہ ٹیم میں ہوتے تھے تو ٹیم کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ریٹائرمنٹ لے کر گھر بیٹھتے تھے تو ضرورت پیدا ہو جاتی تھی، اور جو ہی از خود سبکدوشی کا فیصلہ واپس لیتے تھے تو ضرورت بھی از خود ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کھیل اتنی بار کھیلا گیا کہ مولانا کی بہترین اننگ یہی کہلا سکتی ہے۔ اب نہ انہیں ٹیم یاد ہے، نہ ٹیم کو یوسف یاد ہیں، اور نہ شائقین کرکٹ کو ان کا آنا جانا یاد ہے۔ اکیلے پھر رہے ہیں یوسف بے کارواں ہو کر۔ پیغمبری کا یہ وقت کپتان یونس خان پر بھی آیا، جس کے دوران وہ مچھلی کے پیٹ میں تو نہ گئے، البتہ بورڈ کے ایک بزرگ مگرمچھ نے انہیں زندہ نگل لیا تھا۔ لارڈز میں تاریخی T20 ورلڈ کپ فائنل جیتنے کے بعد یونس خان نے 20 اوورز کی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد قیادت شاہد آفریدی کو دی گئی، تاہم 8 ماہ کی پابندی گزارنے کے بعد یونس نے ریٹائرمنٹ واپس لی، لیکن چونکہ مگرمچھ نے اس وقت تک ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں باندھا تھا سو بات بنی نہیں۔ اس سے قبل خاموش طبع اسٹار آل راؤنڈر عبدالرزاق نے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ سے ڈراپ کیے جانے کے بعد احتجاجاً کھیل سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، تاہم 2 ماہ میں ہی وہ خاموشی سے لوٹ آئے۔ ان کے بدلے کا ڈھول ڈھمکا کیا وکٹ کیپر ذوالقرنین حیدر نے، جب وہ ایک سیریز کے دوران ہی دبئی سے فرار ہو کر لندن سٹک گئے، اور کرکٹ کے ارباب اختیار، کھلاڑی اور شائقین سب ان کی اس حرکت پر کچھ دنوں کے لیے کھسک گئے تھے۔ ذوالقرنین نے صرف کرکٹ ہی نہیں وطن سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لیکن پھر وطن بھی لوٹے اور 12 مئی 2011 کو ہر قسم کی کرکٹ کے لیے بھی دستیاب ہو گئے۔ مگر اب کرکٹ غالباً ان سے ریٹائرمنٹ لے چکی ہے اور کسی صورت دستیاب نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال کا اگر حتمی تجزیہ کیا جائے تو یہ جاننا کچھ مشکل نہیں کہ سوائے عمران خان کے کرکٹ کی دیوی سے روٹھنا کسی اور کو راس نہیں آیا، اور 1000 ریٹائرمنٹ واپس لینے کے باوجود کسی کھلاڑی پر یہ دیوی مہربان نہ ہو سکی۔ اب اگر چوکوں اور چھکوں کے دیوتا شاہد خان آفریدی کا جادو دیوی جی پر چل جائے تو اور بات ہے۔